السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ، ولکن لا تشعرون لیکن آپ شعور نہیں رکھتے۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی حوالہ سے ایک سوشل میڈیا پہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی کئی سال پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اس آیت کی تفسیر کر دیں۔ جبکہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس علم بھی ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، ذہن میں بات بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، بات کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو ایسے ہی ناظرین اب میں بات کرتا چلوں کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی وہ اس بات کے الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، سوال کا جواب اچھے طریقے سے نہیں دے پا رہے۔ تو ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہے، ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے بعد، لیکن ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں وہ بات نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ناظرین وہ پھر نوجوان لڑکا وہ بار بار ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں وہ ہم مل کے ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آخر وہ جیسے بات کر رہا ہے کہ زندہ ہے، کہاں پہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے۔ تو چلیے ناظرین ہم وہ مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیے ناظرین وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں یا کہ مردہ؟ اور سر ایک بات اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا۔ کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں میں، کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب میرا فن ہے۔ میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں، کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے یا مردے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154۔ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتی ہے مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ، تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے، مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے وہ تو گئے، ہمارے لوگ اب تک زندہ ہے۔ مطلب ناٹ فزیکلی تو لوگ مر گئے مطلب فزیکلی مر گئے، ڈاکٹر کوئی بولے گا مر گئے، تو فزیکلی مر گئے، زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ ان لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی الائیو ان کو دفنایا گیا۔ زندہ انسان کو دفنانا حرام ہے، اگر وہ فزیکلی زندہ ہے تو دفنا تھوڑی سکتے ہم ان کو، دفنا نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، پس منظر میں پتہ چلتا ہے زندہ ہے مطلب آخرت میں ان کو انعام مل گیا، ان لوگ جنت میں جائیں گے، آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس کا یہ معنی ہے۔ ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں آپ، کون سا سوال پوچھنے کا؟ سر سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے ہیں سر۔ نہیں آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ سر سوال کا جواب میرا ابھی ادھورا لگا، آپ برا نہ مانے، آپ اس کا پورا جواب دیں سر۔ میں نے جواب دے دیا نا، کیا مانیے بول دیا نا، فزیکلی مر گئے۔ سر ایک منٹ سر، آپ کا سوال تھا جو لوگ شہید ہوئے زندہ ہے کیا مر گئے فزیکلی؟ بھائی صاحب سن رہے کیا نہیں آپ بولتے اردو جانتے، آپ کو جواب ایسا ملا کہ دوسرا سوال نکل رہا نہیں باہر۔ میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا، یہ میرا فن ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے؟ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ویڈیو دیکھی تو کیسے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور وہ کیسے بار بار جو نوجوان لڑکا ہے، وہ جو بچہ ہے، کیسے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے اور کیسے وہ پریشان کر رہا ہے۔ تو چلیے ناظرین اس پہ ہم بھی بات کرتے چلے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہی وہ نوجوان لڑکا آیت بھی پڑھ رہا ہے، عربی قرآن پاک کی عربی عبارت بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ آیت بھی پڑھ رہے ہیں کہ کہاں پہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، تفسیر کیا ہے۔ تو چلیے ناظرین آپ کو میں عالم ارواح کے اندر لے کر چلتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو عالم ارواح کے اندر اکٹھا کیا، عالم ارواح کے اندر اکٹھا کر کے ہماری روحوں کو سب کو جمع کر کے اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا ہم سے۔ ہم سب سے کیا وعدہ لیا؟ فرمایا الستُ بربکم، بتائیے کہ میں آپ کا رب ہوں یا نہیں؟
تو ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، ہاں ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم نے اس دنیا کے اندر آ کے اللہ پاک کو بلا دیا، اور اللہ پاک نے ہمیں پیدا بھی اس لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو چلیں خیر، الست بربکم، عالم اروا، عالم اروا کے اندر ہم کو اکٹھا کر کے اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ میں رب ہوں یا نہیں، ہم نے وہاں پہ وعدہ کر لیا کہ ہاں ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ تو عالم اروا ہو گیا۔ نمبر 2 ایک ہوتا ہے عالم بطن، جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، یہ عالم بطن۔ تو ناظرین پہلے نمبر پہ بولا گیا عالم اروا، دوسرے نمبر پہ عالم بطن۔ اب نمبر 3 عالم دنیا، جہاں پہ ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، جیسے قرآن کی آیت ہے نا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تو نمبر 3 عالم دنیا۔ اب نمبر 4 کیا ہے؟ عالم برزخ، شہید زندہ ہے، عالم دنیا کے اندر نہیں بلکہ عالم برزخ کے اندر زندہ ہے۔ 4 عالم ہیں، عالم اروا، عالم بطن، عالم دنیا، عالم برزخ۔ شہید زندہ ہے عالم دنیا میں نہیں، عالم برزخ کے اندر زندہ ہے، اور شہید زندہ ہے اور اللہ پاک اس کو رزق بھی دیتے ہیں۔ چلے وہ بھی ہم قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو چلیے ہم ناظرین سلسلہ سیاح کی حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی شہید دنیا سے جاتا ہے ان کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی شہید ہوتا ہے جیسے ہی شہید دنیا سے جاتا ہے اس کی روح جو نکلتی ہے، جنت کے اندر پرندے ہیں سبز رنگ کے، ان کے پیٹوں کے اندر چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی کندیلوں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کندیلیں میں نے لگائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر شہیدوں کی روحیں چلی جاتی ہیں اور وہ پرندے کھاتے بھی ہیں، جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہمارا ایک اور نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ آخر جنت کا پرندہ ہے کتنا بڑا؟ جنت کا پرندہ ہے کتنا بڑا؟ تو یہ بھی ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابہ کا جم کٹا لگا ہوا ہے، صحابہ کے سارے صحابہ نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوال کیا کہ جنت کا پرندہ کتنا ہے اور جنت کا پرندہ جو ہے کتنا بڑا ہے؟ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میرے صحابہ جنت کا ایک پرندے کی بات ہو رہی ہے کہ جنت کا ایک پرندہ اتنا بڑا ہے جیسے اس دنیا کے اندر ایک اونٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اونٹ کتنا بڑا ہے اتنا بڑا جنت کے اندر پرندہ ہوگا۔ ناظرین یہ آیت کی تفسیر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ شہید زندہ ہے عالم دنیا کے اندر نہیں، عالم برزخ کے اندر۔ تو ناظرین فی الحال اتنا ہی، آپ دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اسی والے سے گفتگو ہوگی، شہید اگر زندہ ہے تو شہید کی بیوی شادی کروا سکتی ہے یا نہیں، پھر اس والے سے پھر بات ہوگی۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔